ختم قرآن کے موقع پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا۔ بار الہ، تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد فرمائی، وہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا۔ وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته، اور تمام کتب سماویہ پر اسے گواہ بنایا، اور ہر اس کلام پر جسے تو نے بیان فرمایا اسے فوقیت بخشی۔ وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك، اور حق و باطل میں حد فاصل قرار دیا، جس کے ذریعے حلال و حرام الگ الگ کر دیا، وہ قرآن جس کے ذریعے شریعت کے احکام واضح کیے۔ وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، وہ کتاب جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے شرح و تفصیل سے بیان کیا۔ ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا، اور وہ وحی آسمانی جسے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، جسے وہ نور بنایا جس کی پیروی سے ہم گمراہی و جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، اور اس شخص کے لیے اسے شفا قرار دیا جو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہے۔ وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، اور خاموشی کے ساتھ اسے سنے، اور وہ عدل و انصاف کا ترازو بنایا جس کا کانٹا حق سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور وہ نور ہدایت قرار دیا جس کی دلیل و برہان کی روشنی توحید و نبوت کی گواہی دینے والوں کے لیے بجھتی نہیں۔ وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته، اور وہ نجات کا نشان بنایا کہ جو اس کے سیدھے طریقے پر چلنے کا ارادہ کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته، اور جو اس کی ریسمان کے بندھن سے وابستہ ہو وہ خوف و فقر و عذاب کی ہلاکتوں کے دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔
اللهم فإذ أفتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته. بار الہا، جب کہ تو نے اس کی تلاوت کے سلسلے میں ہمیں مدد پہنچائی اور اس کی حسن ادائیگی کے لیے ہماری زبان کی گرہیں کھول دیں، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته. تو پھر ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت و نگہداشت کرتے ہوں اور اس کی محکم آیتوں کے اعتراف و تسلیم کی پختگی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہوں. ويفزعوا إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته، اور متشابہ آیتوں اور روشن و واضح دلیلوں کے اقرار کے سائے میں پناہ لیتے ہوں. اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا. اے اللہ، تو نے اسے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمال کے طور پر اتارا، وألهمته علم عجائبه مكملا وورثتنا علمه مفسرا، اور اس کے عجائب و اسرار کا پورا پورا علم انہیں القاء کیا اور اس کے علم تفصیلی کا ہمیں وارث قرار دیا. وفضلتنا على من جهل علما وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطيق حملا. اور جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر ہمیں فضیلت دی اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کی قوت بخشی تاکہ جو اس کے حقائق کے متحمل نہیں ہو سکتے ان پر ہماری فوقیت و برتری ثابت کر دے. اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملا وعرفتنا برحمتك شرفه وفضلا. اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنایا اور اپنی رحمت سے اس کے فضل شرف سے آگاہ کیا، فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له. یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کے خطبہ خواں اور ان کی آل پر جو قرآن کے خزینہ دار ہیں رحمت نازل فرما. واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه. اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے ہے تاکہ اس کی تصدیق میں ہمیں شک و شبہ لاحق نہ ہو. ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. اللهم صل على محمد وآله.
اور اس کے سیدھے راستے سے روگردانی کا خیال بھی نہ آنے پائے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی ریسما سے وابستہ اور مشتبہ امور میں اس کی محکم پناہ گاہ کا سہارا لیتے۔ ويسكنوا في ظل جناحه ويهتدي بضوء صباحه، اور اس کے پروں کے زیر سایہ منزل کرتے اس کی صبح درخشاں کی روشنی سے ہدایت پاتے۔ ويقتدي بتبلج أسفاره ويستصبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره، اور اس کے نور کی درخشندگی کی پیروی کرتے اور اس کے چراغ سے چراغ جلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی سے ہدایت کے طالب نہیں ہوتے۔ اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك۔ بار الہ، جس طرح تو نے اس قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رہنمائی کا نشان بنایا ہے، اور ان کی آل کے ذریعے اپنی رضا و خوشنودی کی راہیں آشکارا کی ہیں۔ وصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة۔ یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے لیے قرآن کو عزت و بزرگی کی بلند پایا منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة، اور سلامتی کے مقام تک بلند ہونے کا زینہ اور میدان حشر میں نجات کو جزا میں پانے کا سبب، وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة، اور محل قیام جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے۔ اللهم صل على محمد وآله واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور قرآن کے ذریعے گناہوں کا بھاری بوجھ ہمارے سر سے اتار دے۔ وهب لنا حسن شمائل الأبرار، واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، اور نیکوکاروں کے اچھے خصائل و عادات ہمیں مرحمت فرما، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جو تیرے لیے رات کے لمحوں اور صبح و شام کی ساعتوں میں اسے اپنا دستور العمل بناتے ہیں، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره
وتقفو بنا آثار الذين استضاءوا بنوره، تاکہ اس کی تطہیر کے وسیلے سے تو ہمیں ہر آلودگی سے پاک کر دے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جنہوں نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی ہے۔ ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره، اور امیدوں نے انہیں عمل سے غافل نہیں ہونے دیا کہ انہیں اپنے فریب کی نیرنگیوں سے تباہ کر دیں۔ اللهم صل على محمد وآله واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کو رات کی تاریکیوں میں ہمارا مونس ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا، اور شیطان کے مفسدوں اور دل میں گزرنے والے وسوسوں سے نگہبانی کرنے، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، اور ہمارے قدموں کو نافرمانیوں کی طرف بڑھنے سے روک دینے والا، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا، اور ہماری زبانوں کو باطل پیمائیوں سے بغیر کسی مرض کے گم کر دینے والا، ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرا، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا، اور ہمارے اعضاء کو ارتکاب گناہ سے باز رکھنے والا، اور ہماری غفلت و مدہوشی نے جس دفتر عبرت و پن اندوزی کو تہ کر رکھا ہے اسے پھیلانے والا قرار دے، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه، تاکہ اس کے عجائب و رموز کی حقیقتوں وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله، اور اس کی متنبع کرنے والی مثالوں کو کہ جنہیں اٹھانے سے پہاڑ اپنے استحکام کے باوجود عاجز آ چکے ہیں ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے ہمارے ظاہر کو ہمیشہ صلاح و رشد سے آراستہ رکھ، واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا، واغسل به درنا قلوبنا وعلائق اوزارنا، اور ہمارے ضمیر کی فطری سلامتی سے غلط تصورات کی دخل در اندازی کو روک دے اور ہمارے دلوں کی کثافتوں اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دے، واجمع به منتشر امورنا، واروي به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، اور اس کے ذریعے ہمارے پراگندہ امور کی شیرازہ بندی کر
اور میدان حشر میں ہماری جھلستی ہوئی دو پہروں کی تپش و تشنگی بجھا دے. واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا. اور سخت خوف و ہراس کے دن جب قبروں سے اٹھیں تو ہمیں امن و عافیت کے جامے پہنا دے. اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے فقر و احتیاج کی وجہ سے ہماری خستگی و بدحالی کا تدارک فرما. وسق إلينا به رغد العيش وخصم سعة الأرزاق. اور زندگی کی کشائش اور فراغ روزی کی آسودگی کا رخ ہماری جانب پھیر دے. وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق. اور بری عادات اور پست اخلاق سے ہمیں دور کر دے. واعصمنا به من هوة الكفر ودواعي النفاق. اور کفر کے گڑھے میں گرنے اور نفاق انگیز چیزوں سے بچا لے. حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا. تاکہ وہ ہمیں قیامت میں تیری خوشنودی و جنت کی طرف بڑھانے والا. ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك زائدا. اور دنیا میں تیری ناراضگی اور حدود شکنی سے روکنے والا ہو. ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا. اور اس امر پر گواہ ہو کہ جو چیز تیرے نزدیک حلال تھی اسے حلال جانا اور جو حرام تھی اسے حرام سمجھا. اللهم صل على محمد وآله وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اس قرآن کے وسیلے سے موت کے ہنگامے نزع کی اذیتوں وجهد الأنين وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي وقيل مرواق. کراہنے کی سختیوں اور جان کنی کی لگاتار ہچکیوں کو ہم پر آسان فرما جبکہ جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا جائے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو کچھ تدارک کرے. وتجلى ملك الموت لقبضها من حدود الغيوب. اور ملک الموت غیب کے پردے چیر کر قبض روح کے لیے سامنے آئے. ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق. اور
موت کی کمان میں فراق کی دہشت کے تیر جوڑ کر اپنے نشانے کی زد پر رکھ لے. وداف لها من ضعاف الموت كأسا مسمومة المذاق. اور موت کے زہریلے جام میں زہر ہلاہل کھول دے. ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق. اور آخرت کی طرف ہمارا چل چلاؤ اور کوچ قریب ہو اور ہمارے اعمال ہماری گردن کا طوق بن جائیں. وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق. اور قبریں روز حشر کی سات تک آرام گاہ قرار پائیں. اللهم صل على محمد وآله وبارك لنا في حلول دار البلاء. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور کہنگی و بوسیدگی کے گھر میں اترنے وطول المقامة بين أطباق الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اور مٹی کی تہوں میں مدت تک پڑے رہنے کو ہمارے لیے مبارک کرنا اور دنیا سے منہ موڑنے کے بعد قبروں کو ہمارا اچھا گھر بنانا. وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آثامنا. اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے گور کی تنگی کو کشادہ کر دینا اور حشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے مہلک گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ کرنا. وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اور اعمال کے پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت و خواری کی وضع پر رحم فرمانا. وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل اقدامنا. اور جس دن جہنم کے پل پر سے گزرنا ہوگا تو اس کے لڑکھڑانے کے وقت ہمارے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو جما دینا. ونور بي قبل البعث سما قبورنا. اور قیامت برپا ہونے سے پہلے ہماری قبروں کی تاریکی کو اس کے ذریعے روشن فرما دینا. ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة. اور قیامت کے دن ہمیں اس کے ذریعے ہر اندوہ اور روز حشر کی سخت ہولناکیوں سے نجات دینا. وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة والندامة. اور جبکہ حسرت و ندامت کے دن ظالموں کے چہرے سیاہ ہوں گے ہمارے چہروں کو نورانی کرنا. واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا
ولا تجعل الحياة علينا نكدا. اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے اور زندگی کو ہمارے لیے دشوار گزار نہ بنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جس طرح انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیری شریعت کو واضح طور سے پیش کیا اور تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی. اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا. اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن تمام نبیوں سے منزلت کے لحاظ سے مقرب تر وأمكنهم منك شفاعة وأجلهم عندك قدرا وأوجههم عندك جاها. شفاعت کے لحاظ سے برتر، قدر و منزلت کے اعتبار سے بزرگ تر اور جاہ و مرتبت کے اعتبار سے ممتاز تر قرار دے. اللهم صل على محمد وآل محمد وشرف بنيانا وعظم برهانا وثقل ميزانا. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کے ایوان عز و شرف کو بلند، ان کی دلیل و برہان کو عظیم اور ان کے میزان عمل کے پلے کو بھاری کر دے. وتقبل شفاعته وقرب وسيلته وبيض وجهه وأتم نوره وارفع درجته. ان کی شفاعت کو قبول فرما اور ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر، ان کے چہرے کو روشن، ان کے نور کو کامل اور ان کے درجے کو بلند فرما. وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وخذ بنا منهاجه واسلك بنا سبيله. اور ہمیں انہی کے آئین پر زندہ رکھ اور انہی کے دین پر موت دے اور انہی کی شاہراہ پر گامزن کر اور انہی کے راستے پر چلا. واجعلنا من أهل طاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه. اور ہمیں ان کے فرما برداروں میں سے قرار دے اور ان کی جماعت میں محشور کر اور ان کے حوض پر اتار اور ان کے ساغر سے سیراب فرما. وصل اللهم على محمد وآله صلاة تبلغه بها
أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك وكرامتك. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے انہیں بہترین نیکی، فضل اور عزت تک پہنچا دے جس کے وہ امیدوار ہیں۔ إنك ذو رحمة واسعة وفضل كريم، اس لیے کہ تو وسیع رحمت اور عظیم فضل و احسان کا مالک ہے۔ اللهم اجزه بما بلغ من رسالاتك وأدى من آياتك ونصح لعبادك۔ اے اللہ، انہوں نے جو تیرے پیغامات کی تبلیغ کی، تیری آیتوں کو پہنچایا، تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی، وجاهد في سبيلك أفضل ما جزيت أحدا من ملائكتك المقربين، اور تیری راہ میں جہاد کیا، ان سب کی انہیں جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تو نے مقرب فرشتوں وأنبيائك المرسلين المصطفين، والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته۔ اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی ہو، ان پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر سلام ہو، اور اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ان کے شامل حال ہوں۔